یہ پروگرام ہمارا ایک خصوصی لیکچر سیریز ہے. یہ 5 لیکچر پر مشتمل ایک سیریز ہے اور اس میں 5 مختلف موضوعات جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اور اگر ایک بھی لیکچر اگر آپ کوئی بیچ کا اگر مس کر جاتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ کچھ بے ربطگی جس میں اس میں آ جاتی ہے. تو کوشش آپ لوگ یہ کیجیے گا کہ اگلے 5 لیکچرز میں اس میں شریک ہوں انشاءاللہ, اور آپ کو بہت کچھ جاننے کو, سمجھنے کو اور عملاً آپ کو اختیار کرنے کے لیے اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا. تو یہ 5 لیکچر سیریز انشاءاللہ ہماری اس پورے مئی کے مہینے میں 5 جمعہ آ رہے ہیں, ان 5 میں چلے گی ہے. اور اس کے بعد بھی اور آگے پروگرامات ہیں جو آپ کو انشاءاللہ بقرعید کے بعد ہم انشاءاللہ زحمت دیں گے. اس میں ڈاکٹر زاہد ارائیں ڈاؤ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لیور ٹرانسپلانٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, جو چھوٹے بچوں کے لیے خصوصی یعنی جو بہت ہی نایاب شعبہ ہوتا ہے جس میں چھوٹے بچوں کے لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, اس کے وہ سرجن ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو میں مدعو کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں. ڈاکٹر زاہد ارائیں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن پاک کی سورہ فصلت کی ایک آیہ مبارکہ ہے, سنریہم آیاتنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سنریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم. ہم لوگوں کو کائنات اور انسان کے جسم میں سے نشانیاں دکھلاتے رہے ہیں. یعنی قیامت تک اس کائنات میں نئی نئی چیزیں علم میں آتی رہیں گی اور انسان کے اپنے جسم سے بھی ایسی نشانیاں برآمد ہوں گی جو کہ اللہ کی انسان کو یاد دلائیں گی. میں نے آپ کے سامنے یہاں 2 تصاویر پیش کی ہیں. یہ جو بلیکش تصویر ہے یہ ایک گیلیکسی کی تصویر ہے. چونکہ یہاں اس آیت میں کائنات کی بات کی گئی ہے تو جتنے ستارے ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں وہ سب ایک گیلیکسی کا حصہ ہیں, چھوٹا سا حصہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں کتنی گیلیکسیز پائی جاتی ہیں. میں تقریباً 30 سال سے یہ ایسٹرونومی کی سائٹس کو فالو کر رہا ہوں. جو طاقتور ٹیلیسکوپ ایجاد ہوتی ہے وہ کہتے ہیں گیلیکسی زیادہ ہیں. پہلے 200 بلین تھی, پھر 400 بلین ہوئی. آج جب میں نے گوگل میں چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ 2 ٹریلین گیلیکسیز پائی جاتی ہیں اور ایک گیلیکسی میں 1 ارب ستارے ہوتے ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے. اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس میں مزید نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی. پہلے بلیک ہول کا کانسیپٹ آیا کہ ستارے مردہ ہونے کے بعد بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں. اب ریسنٹلی وائٹ ہول کا کانسیپٹ آ گیا. جو نئے سیارے پیدا ہوتے ہیں وہ وائٹ ہول سے پیدا ہو کر اور پھر باہر نکل کر اپنے مدار کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو کائنات کی بات تھی. انسان کا جسم, یہ 5.5 فٹ کا جسم, اس میں 37 ٹریلین سیل ہوتے ہیں. اور میں نے ایک سیل کی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے. اس ایک سیل کے نیوکلیس میں 25,000 پروٹینز ہوتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 25,000 بیماریاں لگنے کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں 1 یا 2 یا 3 بیماریاں دیتا ہے اور ہم سے وہ سمجھ نہیں پاتی, علاج ممکن نہیں ہو پاتا. اور نئی نئی چیزیں انسان کے جسم میں سے برآمد ہوتی رہتی ہیں. انسان کے جسم میں کیمیکلس ہیں جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, میسیج کرنے کرتے ہیں. یہ کیمیکلس کیسے بات کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے, ابھی ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. حافظ صاحب نے جو آیات تلاوت کی, سورہ ملک کی پہلی آیت یہ تھی, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات ہے, تو کائنات کا بادشاہ ہے. اور دوسری آیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا,
جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. ہم دنیا میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زندگی موت. ہم زندگی کا ذکر پہلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موت کا ذکر پہلے کیا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کا وقت اس کی پیدائش سے پہلے لکھا جا چکا ہوتا ہے اور پھر وہ پیدا ہوتا ہے جو کچھ کام اس میں کرنا ہوتے ہیں. تو موت جو ہے ہمارا آج کا موضوع ہے. اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے. یہ موت انتہائی یقینی چیز ہے. ہر شخص نے بالآخر اس موت کا شکار ہونا ہے. خواہ وہ کہیں درس دے رہا ہو, کہیں کھیل رہا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو. یہ موت بڑی یقینی چیز ہے. کوئی شخص اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. اب یہ صاحب یہ کہیں اسمبلی میں اسپیچ کر رہے ہیں, آپ دیکھیے گا کس طریقے سے تقریر کے دوران گرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ شیخ صاحب بھی درس قرآن یا اسلامی بیان دے رہے ہیں اور اس کے دوران ہی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے, جب فرشتے روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو مرنے والا اس روح کو فالو کرتا ہے کہاں جا رہی ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں ان کی آنکھیں اب بالکل گویا کہ کچھ چیز نکلی ہے ان کے جسم سے اور اس کو فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے. یہ خوش نصیب کی بیٹی ہے جو کہ نماز کے دوران موت کا شکار ہوئے. معلوم ہوا کہ موت کا وقت مقرر ہے. جو وقت اللہ کی جانب سے طے ہے اس وقت انسان جو کام بھی کر رہا ہو وہ موت آ کر رہتی ہے. تو موت سب سے بڑی حقیقت ہے, سب سے زیادہ یقینی چیز ہے. خود اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت ہم سے قریب بھی ہے. رسول اکرم کا ارشاد مبارکہ ہے کفا بالموت واعظا, انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے صرف موت ہی کافی ہے. اور یہ جملہ جو آپ سرخ رنگ میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا عمر نے اپنے انگوٹھی پر لکھوا کر لکھوایا ہوا تھا اور اسے پین کرتے تھے تاکہ انہیں اپنی موت یاد رہے. اور اس پر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اے تبرو یا عباد اللہ بمن مات منکم, اے لوگوں جو شخص تم میں سے انتقال کر جائے اس کی موت سے نصیحت حاصل کرو کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے. دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے, بہت تھوڑی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہے جیسی کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبولے, اس انگلی سے لگے پانی کو سمندر کے پانی سے جو نسبت ہے وہی نسبت دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ہے. جو پانی انسان کی انگلی میں رکھتا ہے وہ گویا زندگی ہے اور جو باقی بچ جاتا ہے سمندر میں اتنی طویل جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہمیں ملے گی. دنیا کی حقیقت کو بھی قرآن نے جا بجا بیان کیا, کہیں اسے متاع قلیل کہا, یہ فائدہ اٹھانے کی تھوڑی سی چیز ہے. لہو و لعب کہا, یہ کھیل کود فخر جتانے کی تھوڑی سی مدت ہے. متاع الغرور کہا, غرور عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو. یہ انسان دنیا کی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے تو یہ دنیا دھوکے دینے والی چیز ہے. اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ کی ہمیشہ کی زندگی ہے, ابداً ابدا. کوئی شخص جہنم میں جائے یا جنت میں جائے ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا. یا تو آگ کی تکالیف ہوگی یا پھر اسے جنت کی نعمتیں میسر آئیں گی.
اور جو اصل انسان کا کام ہے وہ دراصل آخرت پر ہی نظر رکھنا ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کہنے لگے صحابہ یہ بتاؤ من الکیس، عقل مند کون ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے دنیا میں بہت شائن کر جائے، کیریئر میں آگے نکل جائے، کاروبار اچھا آتا ہو، سیاست جانتا ہو۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا ہے۔ یعنی عقل کی نشانی کیا ہے؟ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا اور اللہ سے امیدیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے بخش دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، جلد پکڑنے والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں اصل کام یہ کرنا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کی تیاری کریں۔ لیکن ذکر آخرت سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی دنیا میں بہت سے لوگوں کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ موت کے قریب جا کر پلٹ آتے ہیں، اور یہ ٹاپک بڑا کامن ہے، کتابیں بہت سی لکھی جا چکی ہیں، موویز بن چکی ہیں ان پر، کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات دیکھنے بھی ہو جاتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی یا ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے، پھر لوٹ آتا ہے۔ اس میں جو بہت سی اسٹڈیز میں نے دیکھی، تو ایک جب سمپل سی میں اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مائیکل سیبو کی اسٹڈی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 1080 کے قریب ایسے لوگ جمع کیے جن کی موت ہو گئی تھی اور ان کا CPR کیا گیا، کارڈیو پلمونری ریسسٹیشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ زندہ بچ گئے، اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں۔ ان میں سے 45% لوگوں نے یہ کہا ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے جسم میں سے کچھ نکل گیا ہے، جسم الگ رہ گیا اور ہم اپنے جسم میں سے نکل گئے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ نا یہ تمام بائس الگ کر دیے، کسی کا کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ تھا، کوئی کرسچن ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، ان سب اس کو نکال دیا کہ یہ سوالات نہیں ہوں گے، کامن چیزیں لی گئی، اور ان میں سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے جسم میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ ہمارا جسم ٹیبل پر ہے اور 3-4 لوگ ہمارے دل کو دبا رہے ہیں، CPR کر رہے ہیں، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم جسم میں داخل ہو گئے، واپس آ گئے۔ اچھا، واپس آنے کے بعد اب وہ جو واپس آئے تو ایک حیرت انگیز بات جو معلوم ہوئی، ان لوگوں نے بتایا کہ جب ہم اوپر چھت پہ اٹکے ہوئے تھے، ہمارا جسم ٹیبل میں تھا، تو فلاں نرس کا نام بتایا، یہ آکسیجن دے رہی تھی، یہ ساتھ CPR کر رہے تھے، ایک ساتھ انجیکشن لگا رہے تھے، ایک ساتھ پوری باتیں لکھ رہے تھے، اور انہوں نے وہ پورا ایکوریٹ چیزیں بتائی، کوئی غلطی نہیں کی۔ جن لوگوں نے جو کام کیا وہ انہوں نے بتا دیا، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن سائنس میں یہ چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ بھی دیکھیں گے، آپ کو مل جائیں گی، اس میں کافی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو کہ قریب المرگ ہوئے اور لوٹ آئے، ان کی بہت سی باتیں، ان کے انٹرویوز، ان کی اسٹوریز نیٹ پر اویلیبل ہیں۔ تو میں نے ان کو دیکھا تو چند چیزیں جو کامن مجھے نظر آئی، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا کہ ہم اپنے جسم سے نکل کر اوپر چلے گئے، اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے روشنی دیکھی، شدید تیز روشنی، اور بہت خوشگوار اور فرحت بخش، اور ہم تیزی سے اس روشنی کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ہم نکلے اپنے جسم میں سے تو ہماری زندگی کی پوری فلم چلنا شروع ہو گئی، پیدائش سے لے کر اور آج تک کے وقت میں، کہ کیا کیا ہم کام کرتے رہے، گویا کہ ہم نے بالکل فاسٹ فارورڈ کے لحاظ سے اپنے زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، جو لوگ واپس آ گئے روشنی دیکھنے کے بعد،
ان میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پچھتاوا ہوا کہ اتنی اچھی روشنی تھی، بڑا اطمینان محسوس ہو رہا تھا، ہم وہاں سے واپس کیوں آئے؟ ہم دوبارہ سے دنیا کی تکالیف میں آ گئے، ہمارے لیے تو وہی روشنی اچھی تھی، ہمیں تو وہی رہنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی ہمارے اعزاء و اقربا سے جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں باغات دیکھے، کچھ بہت بڑھتی آگ دیکھی، لوگوں کو جلتا ہوا دیکھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ CPR کے تمام اسٹیجز جو ہے نا وہ ان کو یاد تھے، انہیں بتائے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سے پوچھا گیا کیا تم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو یا تم اس روشنی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہو؟ تو جن لوگوں نے یہ کہا ہوا کہ روشنی کے ساتھ جانا وہ تو چلے گئے، ان کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن جو واپس آ گئے ان کے انٹرویو سے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، انہیں کون دیکھے گا، بہت مال جمع کیا ہوا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، اب اس کو سنبھالنا ہے، واپس آ گئے، اور واپس آ کر جو ہے نا وہ جب یہ فیصلہ کیا تو پھر ہماری روح دوبارہ ہمارے جسم میں داخل ہو گئی اور ہم زندہ ہو گئے۔ تو یہ وہ مختصر چیزیں ہیں، میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے ان لوگوں کی جن کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوئے۔ اب اس میں سائنس کہاں تک جاتی ہے، آگے کیا کیا چیزیں دریافت ہوتی ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ صرف ان لوگوں کے انٹرویوز تھے جو کہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آ گئے۔ جو لوگ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہونے کے بعد دنیا میں واپس آئے ان میں سے ایک عظیم شخصیت شیخ حمزہ یوسف کی ہے۔ 17 سال کے نوجوان، دماغ کے وارڈ میں نرس تھے، امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہوا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوئے، واپس آئے تو انہوں نے کہا کچھ عجیب چیزیں ہیں، موت آنی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا مطالعہ کیا جائے۔ کرسچن تھے، کرسچینٹی کا مطالعہ کیا، جوڈزم کو پڑھا، بدھزم کو پڑھا، جینزم کو پڑھا، پھر اسلام کو پڑھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ سب سے زیادہ مرنے کے بعد کی تفاصیل اسلام میں ہیں، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد مراکز چلے گئے، 8 سال تک اسلامی تعلیم حاصل کی اور بہت بڑی اسکالر ہے، آج کل بھی کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں، ان کا اپنا کالج ہے زیتونہ کے نام سے۔ میں نے ایک مرتبہ ان کی عربی زبان میں تقریر مدینہ میں سنی تھی، اتنی عمدہ عربی بول رہے تھے کہ میں حیران تھا کہ ایک امریکن جو کہ 17 سال کی عمر مسلمان ہوا اور اتنے اچھے انداز سے عربی زبان میں درس دے رہے ہیں۔ تو کون سی کتابیں ہیں، کون سی کیسٹ ہیں، یہ تو وہ چیزیں تھی جو کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے تعلق رکھتی تھی۔ اب اس کے بعد جو موت ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ انسان تو اس کا کوئی ثبوت دینے سے قاصر ہے، سائنس ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دے پائی۔ قرآن پاک نے بہت سی مثالیں دی ہیں جس نے بتایا کہ زندگی بعد موت بھی ہے، اور قرآن کی بات نص قطعی ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ اصحاب کہف کا قصہ، 7 سلیبس، نہ صرف ہم بلکہ یمن کی ہسٹری ہو، کرسچینٹی کی ہسٹری ہو، سب میں اس کا ذکر ہے۔ گائے کا واقعہ سورہ البقرہ میں، جب ایک شخص نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو مقتول کے جسم پر مارو، زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا کے چلا جائے گا۔ زندگی بعد موت کا ثبوت۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، گزر رہے تھے فلسطین میں، کہا کہ بستیاں الٹی پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے مرنے والے لوگوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، ہم نے 100 سال تک اسے زندہ رکھا۔ کھانے کے بارے میں کیا ہوا؟ لم یتسنہ، کھانا خراب نہیں ہوا، لیکن ان کا گھوڑا یا خچر گدھا جو بھی تھا وہ بالکل ہڈیاں بن گیا، اور ہڈیوں کو گوشت اور گوشت پر اس کی بنی اور بالکل جو ہے وہ موت ذاتی طور پر۔ پھر قرآن میں زندگی بعد موت کا ایک ثبوت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، جب 4 پرندے لیے، چاروں پرندے کے 4 ٹکڑے کیے، مختلف جگہوں پر رکھا، آواز دی، تو چاروں پرندے زندہ ہو کر چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ روزانہ طور پر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کسی قبر کے پاس جاتے صرف یہ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، مردہ قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک قبر کے پاس گئے، جب یہ کہا تو قبر کھلی اور ایک ساتھ باہر نکلے، سفید داڑھی، بہت
بڑی عمر کے بزرگ، پوچھا کہ آپ کو کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 5000 سال ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ کیسی گزری ہے 5 سال کی مدت؟ انہوں نے کہا کہ ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن جو میری روح قبض کی گئی اس میں جو تکلیف ہوئی تھی اس کی کسک ابھی تک اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں۔ تو میں نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سام کا نام تاریخ میں لکھا ہے، شاید ان کی قبر تھی، واللہ عالم صحیح ہے یا نہیں۔ زید بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن نجار کے محلے میں سے گزر رہے تھے کہ آپ کا کھچر بگڑ گیا، اگلی ٹانگیں اوپر کر لی اور صحابہ کو خدشہ ہوا کہ حضور گر نہ ہو، تو آگے بڑھے۔ حضور خود کھچر سے اترے، آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا یہ قبریں کس کی ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ تو فلاں مشرکین ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے، انسانوں کے علاوہ پوری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، خچر نے بھی اس آواز کو سنا تو خچر بگڑ گیا۔ میں کبھی خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کی آواز سنا دے، رسول مقبول نے فرمایا، لیکن مجھے ڈر ہے اس کے بعد تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ یہ عذاب قبر کی کیفیت تھی۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ زندگی بعد موت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بہت سے اس سلسلے میں واقعات بیان کیے ہیں۔ اچھا، جو قرآن نے آخری صورتوں میں تو بڑی تفصیل سے کھینچا ہے، ایک پوری صورت ہے اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اگر چھت یہاں سے پھٹ جائے تو کتنی خوف و حالات کی کیفیت ہوتی ہے، پورا آسمان پھٹ جائے، آسمان سرخ رنگ کا ہو جائے گا اور جو ہے وہ پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ پھر قرآن نے حشر کا منظر بھی کھینچا، جب حشر کا دن ہوگا تو لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں سرگائے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، یہ ان کی کیفیت ہو جائے گی۔ اور پھر حشر میں کیا ہوگا؟ وہ ایک رسوم اور روشن، جب لوگوں کے اعمال نامے نشر کیے جائیں گے۔ اب آج کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ نشر کرنا کیا ہوتا ہے، ہم نے جو اعمال چھپ کر کیے، جو گناہ کیے، معلوم ہوا کہ نشر کیے جا رہے ہیں، کیا کتنا ذلت امیز جو ہے وہ وقت ہوگا۔ پھر سورہ طارق میں فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، ہم راز کھول دیں گے، تم دنیا میں باتیں چھپا کے رکھتے تھے، وہ سارے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ اور صورت حال یہ ہوگی یوم یجعل الولدان شیبا، بچے اس عذاب کا تصور کر کے بوڑھے ہو جائیں گے، اور جب لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، آگ کے پلرز ہوں گے اور جہنم میں جو فلوٹ کریں گے، اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، ایک بھٹکا آئے گا آگ کا، بالکل کنارے تک پہنچ جائیں گے، وہ سوچیں گے بس ایک جھٹکا اور لگے تو ہم جہنم سے باہر نکل جائیں، آگ سے جان چھوٹے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ان کو دوبارہ کھینچ لیا جائے گا اور پھر دوبارہ سے وہ آگ کے نچلے حصے میں آ جائیں گے۔ تو انسان کی جو کھال ہے یہ 42 میٹر موٹی ہو جائے گی۔ لما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، اور جب یہ جلد سے جل جائے گی اور نئی جلد بنا دیں گے۔ اور یہ جو عذاب حدیث میں آتا ہے جہنمی کو جو بہت خطرناک قسم کا عذاب برداشت کرنا ہے تو ہم ان کے جسم کو بہت بڑا کر دیں گے، جب بیٹھے گا اس کا ایک گھٹنا مکہ میں ہوگا اور ایک گھٹنا مدینہ میں ہوگا، اس کا ڈانٹ بہت پہاڑ کا برابر ہوگا، اس کی جلد 42 میٹر موٹی ہوگی، کیوں؟ تاکہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اس کے بعد یہ جو آخرت کے میں نے مناظر مختصر آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے کیسے بچا جائے، کیسے ہم کیا کام کریں کہ ہمیں یہ سب چیزیں کی تکالیف نہ دیکھنا پڑے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، تو خالق کائنات کی معرفت حاصل کریں۔ میں نے تھوڑی سی مثال آغاز میں آپ کے سامنے رکھی، جس نے گلیکسیز بنائی اور انسان کے جسم کو بنایا۔ معرفت کے بعد اس کی صفات کو پہچانے اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے بارے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو اس کا کیا انجام ہوگا، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔
صفات سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو جو اللہ کی صفات ہیں، ایک تو رحمت کی صفت ہے. کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عذاب بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طاقت یعنی ہم حساب نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کتنی طاقت رکھتے ہیں وہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی. قرآن میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو اسے چھڑوا نہیں سکتا، کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ کے پاس علم قدیم بھی ہے اور علم جدید بھی ہے. گزرا ہوا زمانہ اور آنے والا تمام اللہ کے سامنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے گردن کے قریب ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کون بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، ہم جتنا سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے، بلکہ اس سے اور بڑے، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہوگا. اور پھر قرآن میں آتا ہے رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اللہ کی بڑائی ہماری ذات پر بھی، ہمارے خاندان میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، اور ہماری حکومت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ہماری پارلیمنٹ، ہماری عدالت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. جب جس خالق کی اتنی صفات ہوں، رحمت، طاقت، علم، بڑائی کے لحاظ سے، تو ہم کیا کریں؟ ہم دل سے حقیقی ایمان لے کر آئیں اللہ تعالیٰ پر، اور اسلام پر مکمل عمل کریں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پھر اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچ جائیں. اتق المحارم. سیدہ عائشہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہیں، ہمیں بتائیں، ہم بہت بڑے عابد بننا چاہتے ہیں، عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، کوئی رسید ہو، حضور کا طریقہ معلوم ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تم گناہ چھوڑ دو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. نفلی عبادات کا اگر گناہوں سے مقابلہ کیا جائے تو گناہوں کو چھوڑنا نفلی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور جو بھی ہم نیک اعمال کریں وہ انتہائی اچھے درجے میں، احسان کے ساتھ، پار ایکسیلنس، اتنے بہترین انداز سے کہ اس سے اچھے انداز میں نہ ہو سکیں. اور پھر اپنے خالق کے ساتھ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جب انسان محبت کرتا ہے تو پھر اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے لوگوں کو دیا، اللہ کے لیے ووٹ لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہ اللہ کے لیے دوستی. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص اپنے گاؤں سے نکلے، راستے میں جا رہے تھے تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قریب کے گاؤں میں میرا ایک دوست ہے، ان سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کیا وہ تمہارے یہاں آئے تھے، دعوت کھلائی تھی، اب بدلے کے طور پر دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر تمہاری غرض کیا ہے ملاقات سے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے یہ کہا کہ میری بات سن لو کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہیں. جس طرح تم اس دوست کو عزیز رکھتے ہو، اس طرح اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزیز رکھتا ہے اور تمہاری اس اللہ کی خاطر ملاقات سے بہت راضی ہے. تو یہ جو تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، یہ تعلق ایک تو ہم نے یہ باتیں کی علم کی حد تک، اس کی کوئی پریکٹیکل چیزیں ہیں، عملی طریقے کیا ہیں. عملی طریقے میں سب سے پہلی بات تو قرآن میں آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کا ذکر، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر، کسی نہ کسی انداز میں، تسبیحات ہوں یا کوئی بھی شکل ہو، اللہ کا ذکر، دعا ہو، قرآن کی تلاوت ہو. اور اس کے بعد عملی طریقہ قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجیے پیغمبر اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ وہ اللہ کے رسول کی پیروی سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ ایک عملی طریقہ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من کتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اور نماز قائم کیجیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزے رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ وہ ذکر کرنا، اللہ کے رسول کے ہر معاملے میں اطاعت اور پیروی کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے کی عملی شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور مزید شکلیں بھی ہیں۔ صدقات، حدیث میں آتا ہے ان فی مال حقا سوا زکات، تمہارے مال میں زکات کے علاوہ کے غریبوں کا حصہ ہے۔ زکات تو صرف 2.5% ہے، لیکن اس کے بعد بھی زکات کو صرف بوتل کا ڈھکن کھولنا ہے، اس کے بعد جو مال نکلے گا صدقہ و خیرات کی شکل میں وہ غریبوں کو حق کے ہم تک پہنچاؤ۔ توبہ استغفار ان اللہ یحب التوابین، قرآن میں آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور فیل کرتا ہے تو استغفار کرے، استغفار سے اس کی جسم میں طاقت آئے گی، اس کے معاملات بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اسے محبت کریں گے۔ اور صبر، جتنی بھی اخلاقی خوبیاں ہیں ان میں چھوٹی کی چیز صبر ہے، اور صبر کا جو اجر ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بغیر حساب، وہ انسان کی سوچ میں آ نہیں سکتا کہ کتنا ملے گا۔ اور شکر کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا۔ پھر خالق خدا کی خدمت، یہ نقلی عبادات سے بہتر ہے۔ اور پھر نیک کام میں سبقت لے جانا، ان تمام چیزوں سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان تمام اعمال میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ ہمارا ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اسی کی ہدایت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات کہلوائے للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجیے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی کوئی اور شریک نہیں ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسا کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ ایک اور چیز، بڑی اہم چیز تعلق باللہ کی عملی صورت میں ہے۔ ہم روزانہ عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت میں ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ میں نے انڈر لائن کیا ہے، وَنَخْلَوْ وَنَذْرُكَ مَن يَخْجُرُكَ کے الفاظ سے آتے ہیں، وَمَن يَخْجُرُكَ، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے گا میں اسے چھوڑ دوں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ جو فاسق، فاجر اور کافر ہے اس سے کوئی گہرا دوستانہ راز و نیاز کی باتیں، بزنس ریلیشن اور بات ہے، لیکن گہرے تعلقات قائم نہیں رکھوں گا۔ یہ ہم روزانہ دعائے قنوت میں اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس کا بھی ہمیں جو ہے پاس رکھنا چاہیے۔ جس آخرت کی تیاری کے لیے ہم کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے اجتنب خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحت کا قبل سکم کا، صحت کو بیماری سے پہلے، وغنا کا قبل فقر کا، خوشحالی کو تندرستی سے پہلے، وفراغ کا قبل شغل کا، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جوانی کی قوت کو صحیح راستوں میں استعمال کریں، صحت کی حالت میں عبادات کر لیں، بیماری آ جائے شاید ہم عبادت کر سکیں نہ کر سکیں، جب مال ہے، خوشحالی ہے تو اللہ کے راستے میں دیں، اور فرصت میسر ہے تو اس میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کریں، اور اس زندگی میں موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لیں۔ اور ان چیزوں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک جگہ جگہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ سارعوا الی مغفرۃ، سارعوا یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، دوڑے اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ، اس
اسی پر مانے دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس جنت کے لیے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف دوڑو, یعنی نیک کام کے لیے دوڑو. اور اس کی مثال کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی ہے اس سے پہلے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, جو ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو آپ بدل جاتے گویا ہمیں پہچانتے نہیں اور تیزی کے ساتھ اپنے بستر سے نکلتے اور نماز کی تیاری شروع کرتے ہیں. منافقین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, نماز کے لیے آتے ہیں تو بس مارے باندھے آتے ہیں, جس نے دھکا دے کے بھیج دیا. اور مومن جو ہے نا وہ جم لگا کر تیزی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ نماز کی تیاری کرتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وقت کا آڈٹ کریں. سیدنا عمر کا قول یہاں لکھا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے نفس کا حساب لیتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب دیا جائے. اور جس کا آنے والا کل آج سے بہتر نہ ہو وہ خسارے میں رہا. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر دن میں انسان کے نیک اعمال بڑھتے رہنے چاہیے. اب آخر میں یہ کہ اب ہم سے سوال کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں بس یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بس اتنا کہنے کو چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یقیناً آزمایا جائے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی, اور انسان نے سمجھ رکھا ہے وہ یوں ہی مومن چھوڑ دیا جائے گا. تو انسان یوں ہی مومن نہیں چھوڑ دیا جائے گا, وہ اکاؤنٹیبل ہے. ہر عمل کا اسے حساب دینا ہوگا اور وہ حساب اس کے موت کے بعد سے معاملات اسٹارٹ ہو جائیں گے. پھر قبر, عالم برزخ, حشر اور کل صراط اور آگے کے تمام مناظر وہ انہیں حساب کتاب میں انسان کو ہو جائیں گے. کا تقاضا کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہمارے اگلے پروگرام میں شرکت کیجیے, انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تو ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا اس کا موضوع ہے تصور دین اور سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ تمام پروگرامات کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ لوگ آئیے گا تو تصور دین اور سیرت سرور عالم کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوگی. یہی ہمارا وقت ہوگا. نماز عشاء اگر یہ 9:15 ہی رہتی ہے تو 9:15 بجے ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور اسی طریقے سے پہلے کھانا اور اس کے بعد یہ ہماری یہاں پر گفتگو ہوگی. آپ لوگ کی آمد کا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں دور کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں, آپ لوگوں کے لیے یہ سارا پروگرام آرگنائز کرنے میں ہماری یہاں پر ایک 10-12 رکنی کمیٹی ہے جس میں ہمارے بہت سے ساتھی جو یہاں اس وقت بیٹھے بھی ہیں. سعید صاحب ہمارے یہاں شاید پیچھے والے روم میں جو اس پورے لیکچرز وغیرہ کے آرگنائزر ہیں. اس کے ساتھ ہمارے دیگر اور بھی بہت سے ساتھی ہیں. ہم ان سب کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے بڑی محنت اور اس کے دل جوئی کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور یہ سارے پروگرام تیار کیے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں, اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں اور اس روز کہ جس روز کوئی رشتہ, کوئی ناتا, کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اپنے عمل کے. تو اپنے آپ کو ہم اس عمل کے لیے آمادہ کر لیں, تیار کر لیں. انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. حج کا تربیتی پروگرام پرسوں یہاں پر سنڈے کو اسی جگہ پہ 11 بجے تربیت حج. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا فیملیز جا رہی ہیں, جو وہ فیملیز کا پروگرام ہے, بیوی بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں پر. ہمارے پاس تو روم ہے, خواتین کو ہم پیچھے میں ڈالیں گے اور باقی کو ہم یہاں پر اس طریقے سے. تو جن کو آپ جانتے ہیں کہ جو حج پہ جانے والے ہیں, آپ کے جاننے والوں میں, آپ کے قرب میں, ان کو آپ ان سے ضرور ذکر کیجیے کہ اتوار کو 11 بجے یہاں پر حج کا انشاءاللہ حج کا تربیتی پروگرام یہاں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ وبحمدہ.
یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ کرم فرما، یا اللہ آج کا پروگرام جو حاضرین ہیں یا اللہ ان کا یہاں آنا بیٹھنا مسلمہ قبول فرما، یا اللہ آج کی محفل کو ذکر کی محفل میں شامل فرما، یا اللہ آج کے پروگرام میں جو یہاں پر سچ بات کہی گئی یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنا والے بنا دے، یا اللہ اگر جہاں کہیں غلطی ہوگی تو اسے ہمارے ذہن سے محف کر دے، یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی شہادت کی موت فرما، یا اللہ تمام حاضرین کی مشکلات حل فرما، جو پریشان حال ہیں جو مقروض ہیں جن کے ساتھ کاروبار کے مسائل ہیں، یا اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے والدین کا رحم فرما، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہماری اولاد کی اولادوں کی اصلاح فرما، یا اللہ تم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، یا اللہ ہمیں غم آخرت عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔